شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمت فقر ہے یہ محبت اہل بیت کے بغیر نہیں ملتی. تو سر یہ فرمائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو عشق رسول ہے وہ کیسا تھا اور ان کی محبت اہل بیت جو ہے وہ کیسی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا جو موضوع ہے اور پھر جو نسبت آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی ہے سر بالیقین یہ اپنی نسبتوں کے اعتبار سے بڑا منفرد ہے اور اس موضوع کی اہمیت بڑی اپلائیڈ ہے. صحیح. اس کا اطلاقی پہلو ہے جو ہر بندے کے قلب و نظر کے ساتھ جس کا بڑا گہرا تعلق ہے. سر بنیادی طور پہ تصوف کے حوالے سے ان دو الگ سے سورسز کو ڈیفائن کرنا، میں اگر آپ کے کوسچن کو لوں سر تو ایک سے کہنا کہ یہاں سے یہ آ رہا ہے اہل بیت اطہار سے اور صحابہ کرام سے نہیں ہے. پہلی بات ہے یہ جو تقسیم ہے جوہری طور پہ یہ بذات خود غلط ہے. ٹھیک. کیونکہ ہر ایک کا جو چشمہ صافی ہے اور مرکز اور منبع ہے وہ ذات رسالت معاب اور قلب اطہر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بالکل ٹھیک. اگر میں اس کو ذرا ٹیکنیکلی لے کر آؤں تو اہل بیت تو واضح ہے کہ جن کو خون رسول سے نسبت ہے. واہ. اگر میں صحابی پہ ہوں تو ابن حجر نے اپنی کتاب نخبۃ الفکر کے اندر جو تعریف کی ہے صحابی کی، الصحابی من رأى النبی فی حالۃ الایمان ومات علی الایمان، کہ صحابی وہ ہے کہ جو رسول کریم کی ایمان کی حالت میں زیارت کرے جی اور ایسی زیارت کرے اس شاق کے مطابق کہ پھر نظر اس کی کسی اور کی طرف اٹھ کے جائے ہی نہیں واہ. مرتے دم تک. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جب ہم نے تصوف اور ان چیزوں کو مختلف کالموں کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، مختلف ٹائٹل دینا شروع کر دیے، تو ہم اس تقسیم کے اندر چلے گئے. ورنہ جو راہ تصوف پہ چلنے والے صوفی ہیں یا راہ سلوک کے جو لوگ سالکین ہیں، وہ تو جب ان چیزوں کی حقیقت تک پہنچتے ہیں تو آگے انہیں مرکز اور جہاں سے نور نبوت تقسیم ہو رہا ہے وہ ایک ہی ذات ہے. اور اس پہ تائید قرآن کریم کی یہ آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اب یہ دیکھیں کہ ان کا جو مدعا ہے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت چاہتے ہیں، اور یہی ایک صوفی کے پیش نظر ہوتا ہے، اس کا نصب العین ہی یہی ہوتا ہے. اور دوسری طرف آپ اگر فقر کی بات کر لیں تو فقر تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے اس نے فقر اور رمز دین کو پایا ہے. ٹھیک ہے. بیسک سوال تھا کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت کے بغیر یہ راستہ نہیں ہے. تو سرکار کے عشق کے بارے میں اور اہل بیت کے عشق کے بارے میں حضرت کا کیسا تھا، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں تصوف بنیادی طور پہ اسی واقعی محبت، یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے. صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو شروع میں نے مقدمہ باندھا ہے وہ یہی باندھا ہے کہ ان دونوں کو الگ سے جدا نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ حضور کے اس فقر کا اور تصوف کا اظہار گھر میں بھی ہوتا تھا اور باہر بازار میں بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں بھی ہوتا تھا اور غار میں بھی ہوتا تھا. ٹھیک. تو وہ جتنے پہلو تھے وہ تمام کے تمام گھر سے بھی، اور ان تمام چیزوں کو اگر جمع کیا جائے تو تب یہ نصاب زندگی بنتا ہے. ٹھیک. تو اسی لیے فقط اس کو ہم معصور کر دیں کہ اہل بیت اطہار کی صرف محبت کے اندر ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جائے تو حضور سید کائنات کے گھر کی، بلکہ اس تعریف کو آپ دیکھ لیں اہل بیت کی جو ڈیفینیشن میں آتا ہے، تو آپ کے گھر کا جو ماحول بن رہا ہے اہل بیت کا، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے سیدہ عائشہ بنت سیدنا صدیق اکبر بھی تو موجود ہیں. اور اسی طرح اس کے درمیان کوئی ہم ایسی لکیر نہیں کھینچ سکتے کہ جس کے ساتھ یہ اس کو پابند کر دیا جائے کہ یہ تصوف فقط اہل بیت اطہار کی محبت تک منحصر ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کوئی الگ سے طریق ہے. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ایک منبع اور معرفت کا ہے جو صفا بھی بانٹ رہا ہے، جو معرفت بھی دے رہا ہے، جو کیفیات بھی آگے منتقل کر رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کو ملا کے دیکھا جاتا ہے تو تب تصوف اسلامی کی مکمل تعبیر اور تشریح ہمارے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے.